میرے نبی کا بدن اتنی خوشبودار تھا، آپ جدھر سے گزرتے تھے راستے بولتے تھے. وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی نہ بچ سکا تیری قاتل نگاہ سے، ذرے بھی صدقے ہو گئے اٹھ اٹھ کے راہ سے، ذرے بھی صدقے ہو گئے اٹھ اٹھ کے. حضرت امام احمد رضا قادری کہتے ہیں انبر زمین، ابیر ہوا، مشک تر غبار، یہ ادنا سی شناخت تیری راہ گزر کی ہے. حضور جدھر سے گزرتے خوشبو بتاتی تھی ادھر گئے. ام المومنین رات کا اندھیرا پچھلا پہر کہتی ہیں چلتے چلتے خوشبو کے پیچھے جاتے جاتے میں سیدھی جنت البقیع قبرستان میں، رات کا وقت پچھلا پہر رحمت کی لہر اور حضور قبرستان میں. اب میں نے دیکھا تو حضور نے لمبا قیام کیا، کھڑے رہے، میں بھی کھڑی رہی. اب یہ نظارے روزانہ تھوڑے ملنے تھے، میں بھی تکتی رہی کہ کرتے کیا ہیں. آپ اور میں وہ شوق نہیں رکھتے جو وہ لوگ شوق رکھتے تھے. ان لوگوں کے شوق کا عالم یہ ہوتا تھا، ظہر کی نماز حضور مصلی پہ پڑھاتے تھے. ایک صحابی جو پہلی صف میں وہ نکر میں کھڑا ہوتا تھا، اس نے ایک دوست کو کہا میں تینوں دساں اج حضور سورت کیڑی پڑھی ہے؟ اے ظہر دے ویلے اچھی پڑھی دا ہے یا نیواں؟ تو اب مجھے بتائیں جب آواز نکلنی نہیں، بندہ کھڑا ہے اس پرلی نکر میں اور کہہ یہ رہا ہے میں بتاؤں کون سی سورت پڑھی تھی، تو اگلے نے پوچھا اے انہاں تے پڑھی اپنے زبان تے منہ وچ تینوں کیویں پتہ لگا؟ انہاں آکھیا ہاتھ کار دے تے اکھ یار دے، اکھاں ساڈیاں سرکار دے چہرے دے اتے سن تے ہونٹ ہل دے پے سن، اساں ہونٹاں دی حرکت تو پتہ کر لیا کہ سورت. انہیاں خبراں رکھ دے سن کہ اب مجھے بتائیں کہ اگر میری داڑھی میں بالفرض 6-7 بال سفید ہوں نظر نہیں آئیں گے، کالی داڑھی ہے بالفرض، تو اب وہ صحابہ میں قربان جاؤں انہوں نے داڑھی کے بال گن لیے تھے کہ اتنے بال سفید تھے داڑھی میں. اور آپ سوچیں گے کہ اس کا مطلب ہے یہاں یوں کرتے ہوں گے. حضرت برا بن عازب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک بات پوچھنی تھی سرکار سے، 3 سال گزر گئے، بولیں تو کیسے؟ جہاں جلالت اور ہیبت کا یہ عالم ہو. حضرت عمر کہتے ہیں بدو آتے تھے دیہاتی، ہم کوئی آیت سمجھ نہیں آتی تھی بدو سے کہتے تھے تسی پوچھو سانو جرت نہیں پہنتی. حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں سال ہا سال حضور کی خدمت میں اٹھا بیٹھا، لیکن ہیبت کا عالم، تعظیم کا عالم یہ تھا. کہتے ہیں کہ مجھ سے کوئی پوچھے تیرے نبی کا چہرہ کیسا تھا میں نہیں بتا سکوں گا. کہا پھر تسی ویکھ دے کی رہے ہو؟ انہاں آکھیا کدے جرت ہی نہیں ہوئی آنکھ بھر کے ویکھن، تجھے لاکھ بار دیکھا نہیں روح سیر ہوتی، تیرے حسن سرمدی کا ہے عجیب تر نظارہ. تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ آپ کہتی ہیں میں کھڑی رہی تو میں نے کہا یہ باذوق لوگ تھے، حضور کی زندگی کی ایک ایک، یہ میرے نبی کی عظمت ہے، یہ ہمارے آقا کی عظمت ہے. پوری کائنات میں ایک بھی نبی نہیں ہے جس کی زندگی کی ایک ایک حرکت تاریخ میں محفوظ ہو. میرے نبی نے اگر کہیں چلتے چلتے سر یوں بھی کیا ہے تو موجود ہے، سر جھکا کہاں ہے، سر اٹھا کہاں ہے، محبوب مسکرایا کہاں ہے. آپ حیران ہوں گے 3 لاکھ آدمی ہے جس نے میری نبی کے زندگی کی ایک ایک حرکت کو محفوظ کیا. دنیا حیران ہے کہ یہ نبی آخر تھا کیا، عشق کی حد ہے. دنیا مغرب حیران ہے. ایک مغربی مفکر کہتا ہے، وہ کہتا ہے مسلمانوں کا اس معاملے میں ثانی کوئی نہیں ہے، انہوں نے ایک رسول کی خاطر 3 لاکھ آدمی کی زندگی کو ماں کی گود سے لے کر قبر تک
محفوظ کر ڈالا ہے۔ وہ نبی کیا ہے جس ایک زندگی کے لیے 3 لاکھ زندگیوں کو انہوں نے محفوظ ایسا کیا ہے، ان کی زندگی کی ایک ایک حرکت سامنے ہے۔ ام المومنین کہتی ہیں میں حضور کا قیام لمبا، میں آخیا پھر میں بھی اینج نہیں جانا، میں بھی کھلوتی رہی۔ حضور نے ایک دعا مانگی، ہاتھ اٹھائے، پھر ختم، دوسری مرتبہ مانگی، پھر تیسری مرتبہ مانگی۔ ساڈے نال تے مولوی لڑ پیندے نے، اللہ انہاں نوں سمجھاوے۔ ایک باری مانگ لیے، او جی ایک باری مانگتے لئیے، او جنازے ویلے آکھو جی ہن ول منگو، ادن وچ منگی نہیں، پتہ نہیں کیڑا بخار چڑھدا ہے۔ اب حضور نے 3 دعائیں مانگی، ام المومنین کہتے ہیں 3 مرات، 3 مرتبہ مانگا، میں کھڑی رہی۔ اب اگر وہ بی بی نہ کھڑی رہتی، پچھلا پہر تھا، رات کا وقت تھا قبرستان، کون ہمیں بتاتا کہ تمہارے لجپال نے یوں بھی دعا مانگی؟ 3 مرتبہ دعا مانگی، استغفار فرمایا۔ اب میں سمجھ گئی کہ اب دعائیں موک گئیں، سرکار پلٹنے لگے ہیں، تو میں تیز واپس پہنچی اور آ کے میں نے چادر تان کے سو گئی تاکہ سیاں نو ہی پتہ لگے، میں اٹھی نہیں۔ لیکن جان وہ تاڑنے والے بھی قیامت پہ نظر رکھتے ہیں۔ آتے ہی سرکار نے سلام فرمایا، اور سلام فرماتے ہی فرمایا عائشہ مجھے ایک سایہ نظر آیا، کہیں وہ جناب تو نہیں تھی؟ اب بی بی کہتی ہے مجھے پتا چل گیا کہ چغلی ہو گئی۔ میں نے کہا سرکار میں معافی چاہتی ہوں، اگر پتا چل گیا ہے تو وہ میں ہی تھی۔ اب سرکار نے اگلا پردہ بھی اٹھا دیا۔ آپ نے فرمایا میں تو تیرے گھر آیا تھا، میں تو اللہ کی عبادت میں مصروف ہوا، یہیں کھڑے کھڑے تیرے حجرے میں جبریل کو اللہ نے بھیج دیا، اور جبریل نے مجھے رب کا حکم سنایا کہ یہاں کیا کھڑے ہو، ادھر چلو قبرستان، وہ جو سو رہے ہیں وہ بھی انتظار میں ہیں کہ آئیے ذرا ہمیں بھی دعاؤں سے نواز جائیے۔ اب سمجھ میں آتی ہے، قبروں والے انتظار کرتے ہیں کہ کوئی آئے، کوئی دعا کرے۔ میں سبحان اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں سرکار سکھا رہے تھے جب قبرستان جاؤ تو جا کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور اہل دیار مومنین۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سرکار اے تے تساں مرداں نوں دس رہے سو، جے میں جاواں تے میں کی کراں؟ بڑی باریک بات ہے، میں کیا کہوں؟ تو آگے چاہیے یہ تھا کہ حضور فرماتے تسی جائے ہی نہ کرو، لیکن میرے نبی نے کہا نہیں تو یہ دعا مانگا کر۔ یہاں سے باریکی سے پتا چل گیا کہ اگر ناجائز ہوتا جانا تو میرا نبی عائشہ صدیقہ کو دعا سکھاتے ہی نہ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضور دعائیں سکھاتے ہیں کہ قبروں والوں کو بھول نہ جانا، اسی لیے یہ تو جنت البقیع ہمسائے تھے میرے نبی کے، اس لیے ہر 8ویں دن ان کی قسمت جاگ اٹھتی تھی، میرا نبی وہیں ہوتا تھا ہر 8ویں دن۔ ہمارے دور میں اگر کوئی ہر روز قبر پہ چلا جائے تو ہمارے نسل والے کہتے ہیں ایک قبوری ہو گیا ہے۔ اب میرے نبی پہ کون سا لفظ فٹ کرو گے، کیونکہ حضور تو ناغی کوئی نہیں فرما رہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعاؤں کے لیے انہیں ہی نہیں نوازتے رہے، قیامت تک آنے والی امت کو نوازا۔ عید کا دن ہے، لوگ خوشی میں کب کسی کو یاد کرتے ہیں؟ میرے نبی نے مولا علی کو فرمایا، علی جی میرا نبی، فرمایا جا قربانی لے آ۔ آقا کیسی ہو؟ فرمایا کوئی خوبصورت چن کے لا، دیکھے بھی سیاہی میں، بیٹھے بھی سیاہی میں، چلے بھی یعنی پیر بھی کالے، سینہ بھی کالا تے اکھاں بھی کجراریاں، کاجلی آنکھیں ہوں اس کی، ایسا جانور لا۔ اب گئے لے آئے۔ اب جب ذبح ہونا لگا جانور تو دعا جب مانگی تو 14 طبق روشن، اے اللہ تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد۔ اور ایک حدیث میں ہے یا اللہ
जिनको तौफीक मिल गई उन्होंने तो कर ली होगी, और जिनको ताकत नहीं मिली, मेरे अल्लाह मैं मोहम्मद उनकी तरफ से करके जा रहा। कौन ये मोहब्बतें करता है, कौन ये इनायात, ये मेहरबानियां, ये नवाज़िशें। और फिर हजरत अलीउल मुर्तज़ा का दौर आया तो हजरत अलीउल मुर्तज़ा को हुजूर ने खुद फरमाया हम प्यारों को नहीं भूले, अली कदी तू सानू ना भूल जावी। फिर मौला अली की बारी आई, फिर वही सिलसिला कि जानवर ज़िबे करना तो मेरे नबी की तरफ से स्पेशल करना। और हजरत खदीजतुल कुबरा जब आखिरी वक्त था बीबी का, तो बीबी ने हिचकी लेते हुए कहा था, बाकी बहुत लंबी वसीयत थी, एक ये भी कहा था इस काबिल तो नहीं हूं, लेकिन अगर करम हो हमें अपनी दुआओं में ना भूल जाना। और हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती हैं मुझे जमीन की किसी औरत पे कभी गैरत नहीं आई, क्योंकि कुदरत ने मुझे इतना नवाजा था, लेकिन मुझे खदीजतुल कुबरा पे गैरत आती थी कि मेरा नबी मेरे घर में 3 बार भी आया है तो हजरत खदीजा को दुआ दे के गया। हमारे यहाँ दुआएं गिन गिन के की जाती हैं, गिन गिन के जी, एक बारी की 2 बारी की। मेरे नबी ने जिन्हां नाल प्यार किया फिर शुमार नहीं किया। मोहब्बतों में भी कोई शुमार होता है, मोहब्बतों में भी कोई होता है, 1 बार 2 बार बेशुमार होता है। मौला अली यही करते थे। फिर मौला अली के बच्चे, मैं कुर्बान जाऊं हसन हुसैन पे, ऐसा कोई बेटा है किसी का? पहले कुर्बानियां करते थे, लेकिन दोनों भाइयों को हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे, पोते हैं इमाम हुसैन के, वो फरमाते हैं कि हमारे दादाजी जो थे ना इमाम हसन हुसैन, वो कहते हैं कि उन्हें चैन नहीं आता था अपने बाबा की तरफ से सिर्फ कुर्बानियां करें। उन्होंने कहा कुर्बानी छोटी शय है। इमाम हसन इंसान, गुलामी का दौर था ना, इंसान खरीदते, फिर इंसानों को मौला अली के इसाले सवाब के लिए आजाद करते थे। औलाद ऐसी हो। मेरे नबी ने बोला था ना कि 3 चीजें सदका जारिया हैं, एक तो वो कुआं या कोई ऐसा काम जो तुमने खुदवाया, एक इल्म जिससे लोगों ने नफा उठाया, दूसरी औलाद जो दुआ करती रही। ये इसलिए आज हम दुआ के लिए हाजिर हैं, दुआ के लिए हाजिर हैं। मैंने बिखरी बहुत सारी चीजें, भाई शौकत अली साहब, ये भाई शफकत साहब के तो अजीज थे, बहुत प्यारे थे, दोस्ताना हमारे साथ भी था। मेरे नबी का फरमान, उज़कुरू महासिन मौताकुम, अपने मरने वालों की अच्छी बातें डिस्कस करो। ये हमारे दीन की तालीम है। और का कुफ़्फू अन मसाविहिम, अगर उनकी कोई बुराई तुम्हारे इल्म में हो, अपनी जुबान को बंद रखो, उनकी बुराई को ना खुद बोलो ना किसी से बोलो। अगर कोई मरने वाले की बुराई करने लगे, उसे कहो भाई चुप हो जा, अब मौसम नहीं है, अब वो चला गया है। हाँ, मेरे नबी ने फरमाया उज़कुरू महासिन मौताकुम, उनकी अच्छी बातें एक दूसरे के साथ जिक्र करो। इसका फायदा फरमाया तुम्हारे होंठों से निकलेगा कि मेरा भाई सखी था। आवाज आएगी फरिश्तों लिखो सखी था, लिखो सखी था। और एक रिवायत में यह भी आता है, वो लोग कहते हैं वो बात जो उसमें थी नहीं, लोगों ने कह दी, अल्लाह ने फरमाया लिखो। फरिश्तों ने कहा या अल्लाह ऐसा नहीं था। ऊपर से आवाज आती है तुम वो करो जो लोग कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं लिखो तुम, या अल्लाह ऐसा था तो नहीं। फरमाया आज मैंने फैसले पिछले दफ्तरों पे नहीं करने, आज मैंने फैसले गवाहों की गवाही पे करने हैं। आप जितने लोग तशरीफ लाए हैं, आप हमारे उस भाई के गवाह हैं, हम उसके गवाह हैं। सखी भी, हुस्न अपना अखलाक वाला भाई, और हुस्न खुल्क इतनी बड़ी शय है, इतनी बड़ी शय है। मेरे नबी फरमाते हैं सबसे ज्यादा रोज़े हश्र मुझ मोहम्मद के करीब वो होगा जिसका खुल्क अच्छा होगा, जिसकी जुबान अच्छी होगी। भाई शौकत अली साहब की जुबान भी प्यारी, खुल्क वाला। फिर जिस महफिल में बैठना, दुखी आदमी के दुख को सुख में बदल देना, ये बड़ी बात होती है। किसी को दुख में देखना
تو خاموشی سے اس کی مدد کرنا، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اور یہ نشانیاں سخیوں کی ہوتی ہیں، اور میرے کریم آقا فرماتے ہیں السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، جو بندہ سخی ہوتا ہے نا وہ برا بھی ہو، اللہ فرماتا ہے برا نہ لکھو، اچھا لکھو۔ کیوں؟ فرمایا میرے بندوں کے کام آتا رہا، میرے بندوں کے کام آتا رہا ہے۔ اور آخری بات میرے نبی نے فرمایا وہ دعا رد نہیں ہوتی جو ایک بندہ اس بندے کے لیے مانگے جو بندہ وہاں موجود نہیں ہے، غیب کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ آج تو ہمارا بھائی قبر میں اتر چکا ہے، ہم اس کی وفاؤں کے لیے، ہم اس کی محبت میں یہاں سارے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی بخشش فرمائے، ان کے بچے ہم سے دور ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی اہلیہ محترمہ، ان کے گھر والے، اور اللہ تبارک و تعالی اس گھرانے کو صبر و ثبات عطا فرمائے۔ اور جو باتیں میں نے درست کہیں اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کی معافی عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اس مسجد کو اس سے زیادہ رونقیں عطا فرمائے۔ علامہ صاحب جس استقامت سے یہ کام کر رہے ہیں، اور ہماری مسجد کی اور یہاں کی کمیٹی جس محبت سے یہ کام کر رہی ہے، اللہ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔